بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناول پسند آ رہا ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ بیڈ پہ بیٹھی، ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹے، آنکھوں میں ڈھیروں نمی لیے وہ دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ دیہان کے سارے پنچھی اس ظالم شخص کے ارد گرد گھوم رہے تھے جو اس سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن دور تو تھا نا۔ آپ نے میرا یقین نہیں کیا، میرا تو کوئی یقین نہیں کرتا تھا، لیکن آپ تو کرتے۔ آپ نے مجھے کیسے خود سے دور کر دیا، بہت برے ہیں آپ، بہت برے۔ وہ اس شخص سے شکوہ کر رہی تھی جو کچھ ہی مہینوں میں اس کی پوری زندگی بن بیٹھا تھا۔ اذلان بخش لاشاری گاڑی کے اندر بیٹھتا وہ اپنے نام کے پکارے جانے پہ رکا تھا۔ مغرور تاثرات لیے وہ لاپرواہی سے پلٹا تھا جب سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اس کی طرف نفرت و غصے سے بڑھا تھا۔ تمہاری یہ جرات، تم میرے سامنے آؤ! اس کا گریبان ایک جھٹکے سے پکڑتا وہ بلند آواز میں چیخا تھا، اذلان بخت میری بات! اذلان بخت کے تھپڑ کے باعث اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بغیرت انسان، میرا نام اپنی اس گندی زبان سے لیا تو زبان کاٹ دوں گا۔ وہ مکے پہ مکہ اس انسان پہ برساتا وہ کوئی وحشی ہی لگ رہا تھا۔ بخت چھوڑو اسے، مر جائے گا وہ۔ خیام نے سرعت سے اسے تھامتے ہوئے سمجھانا چاہا، ایسے گندے انسانوں کا مر جانا ہی بہتر ہے، بیچ میں مت آؤ، آج میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اذلان بخت اسے مارتے ہوئے نفرت سے چلایا تھا۔ نیچے گرا زخمی شخص اب بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارد گرد ایک بھیڑ سی جمع ہو گئی تھی، لیکن اذلان بخت کو کون روکتا؟ ان سب کو اپنی زندگیاں پیاری تھی۔ خیام نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ خیام جلدی سے خود اس زخمی وجود کی طرف جلدی سے بڑھا۔ اذلان بخت گریبان کے بٹن کھولتا، گہرے گہرے سانس لیتا، سینہ مسلنے لگا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ پسینے سے تر ہو چکا تھا، ہونٹ بھنچے وہ سینے میں ہوتے درد کو برداشت کرتا۔ صاحب، آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ دینو کاکا نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، گھر چلیں۔ باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے سپاٹ سے انداز میں کہا۔ دینو اپنے صاحب کو دیکھ کر رہ گیا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی وہ ناک منہ چڑھا کر رہ گئی تھی، پھر اپنے باپ کو دیکھنے لگی جن کا چہرہ انوکھی چمک سے جگمگا رہا تھا۔ اپنے وطن جو واپس آئے تھے۔ زرغون گاڑی میں بیٹھو۔ 15 سالوں بعد وہ اپنے وطن واپس آئے تھے۔ ڈیڈ کی پکار پر وہ سر جھٹکتی ہوئی گاڑی کے اندر بیٹھی۔ اوف، اتنی ڈسٹ! ہوا سے اڑتی ہوئی مٹی کو دیکھتی وہ ناک منہ چڑھا کر رہ گئی۔ آپی، وہ دیکھیں اورنج کے کتنے بڑے بڑے باغات ہیں۔ ہنی کے بلانے پر وہ باہر کی طرف دیکھنے لگی، پھر ایک تگڑی گھوری سے اپنے بھائی کو نوازا۔ ڈیڈ، ہم کب پہنچیں گے؟ بس بیٹا، پہنچنے والے ہیں، اعظم صاحب نے باہر کے مناظر کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا۔ زرغون نے غصے سے سر جھٹکا۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک محل جتنے بڑے گھر کے آگے رکی تھی۔ بڑے سے براؤن دروازے کے آگے بہت سے لوگ کھڑے تھے، جیسے وہ ان کے استقبال کے لیے ہی کھڑے ہوں۔ بڑے آغا جی! اعظم صاحب دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے گلے لگے تھے۔ آغا صاحب نے بہت شفقت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ زرغون بنا بلیک گلاسز اتارے سب کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان چہروں کو پہچاننے کی کوشش میں ہو۔ بیٹا ادھر آؤ! دادی رقیہ نے اسے محبت سے اپنی طرف بلایا۔ وہ ہلکی سی مسکان ہونٹوں پہ سجاتی ان کے گلے لگی تھی۔ پھر نہ ختم ہونے والا ملنے کا سفر شروع ہوا۔ سب کے گلے ملتی وہ تھک چکی تھی۔ چلو سب اندر، اب بیٹھ کر مل لینا، آغا جی کے کہنے کی دیر تھی۔ سب زرغون کو کھینچتے ہوئے لے گئے۔ اعظم صاحب بھائیوں کے پاس بیٹھے ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ ہنی اور وہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی سامنے بیٹھی ینگ جنریشن کو، جو دونوں کو دیکھ کم گھور زیادہ رہے تھے۔ انہیں اپنی مغرور سی کزن کچھ خاص پسند نہیں آئی تھی۔ یار آپی، یہ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہنی نے زرغون کو کونی مارتے ہوئے پوچھا۔ موٹے دیکھ نہیں گھور رہے ہیں، جلتے ہیں ہمارے سٹائل سے، مغرور سے لب و لہجے میں کہتی وہ بڑی نزاکت سے گلاس کو پکڑتی ہوئی لبوں سے لگا گئی تھی۔ آخر انہیں امپریس بھی تو کرنا تھا۔ ہائے، میں زرگل! ایک بہت پیاری سی لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ میں زرغون اعظم اور یہ خنان میرا چھوٹا بھائی ہے۔ زرغون نے بھی ہلکی سی مسکان سے اپنا اور اپنے بھائی کا تعارف کروایا۔ میں تمہارا سب سے تعارف کرواتی ہوں۔ زرگل اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی خلوص و مسکان سے بولی۔ یہ امارہ ہے، حبیب چاچو کی بڑی بیٹی۔ یہ شازم
نے اسے عمارہ کا بھائی، یہ شازم عمارہ کا بھائی، یہ ملیحہ ہے شازم سے چھوٹی، یہ مالا ہے، یہ ارسلان ہے، یہ نوید چاچو کے بچے ہیں، یہ ہما ہے ہماری پھپھو کی چھوٹی بیٹی، خیام بھائی گھر پر نہیں، وہ بڑے ہیں ہما سے اور ہم سے بھی، اور میں تمہارے منیب چاچو کی چھوٹی بیٹی زرگل ہوں، آپ ہی گھر پہ نہیں ہیں، ہم دو بہنیں ہیں۔ زرگل نے سب کا تعارف بہت تفصیل سے کروایا تھا، وہ جیسے سب کا تعارف کروا رہی تھی، سب اسے ہاتھ ملائے جا رہے تھے، وہ اور ہنی بھی جواباً خوش اخلاقی سے ہاتھ ملا رہے تھے۔ یار آپ ہی انہیں ایک دوسرے کے نام کیسے یاد رہتے ہوں گے؟ ہنی نے کنفیوژن سے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں میرے بھائی، میں خود حیران پریشان ہوں، مجھے تو ان سب کے نام بھول بھی چکے ہیں۔ زرغون نے لاچاری سے ہولے سے اپنے بھائی کو جواب دیا۔ جواباً وہ بھی سر ہلا کر رہ گیا۔ کیا آپ ہم دونوں کو ہمارے رومز دکھائیں گی؟ اصل میں تھک چکی ہوں، بیٹھے بیٹھے میں ریلیکس ہونا چاہتی ہوں، زرغون نے زرگل سے کہا، جبکہ نظریں اپنے پر تھیں جو بھائیوں کے پاس بیٹھی انہیں تو بھول ہی چکے تھے، انہیں پر تھیں جو بھائیوں کے پاس بیٹھے انہیں تو بھول ہی چکے تھے۔ شور آؤ میرے ساتھ۔ زرگل مڑی، وہ دونوں بھی جلدی سے اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے زرگل کے پیچھے تیزی سے بڑھے۔ زرگل کہتے ہی صوفے سے اٹھ کر اس کے ساتھ مڑی۔ بڑی کوئی وکری لڑکی ہے، مغرور کہیں گی، شازم نے اس کی پشت دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ارسلان نے سر ہلا کر اس کی بات کی تائید کی۔ نہیں یار، وہ ابھی تو آئی ہے، وہ کون سا ہمیں ٹھیک سے جانتی ہے، ہمیں آہستہ آہستہ ہی وہ ہم سے گھلے ملے گی نا۔ ملیحہ نے اپنی نکچڑی کزن کی سائڈ لی۔ اصل میں اسے زرغون بہت اچھی لگی تھی۔ انہوں نے غصے سے سر جھٹکا، کیونکہ اسے وہ ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے اسے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ رات کے 3 بجے اسے نیند آئی تھی، تب کی سوئی وہ صبح کے 11 بجے اٹھی تھی۔ وہ بھی کتنی بار دروازہ نوک کرنے پر۔ کیا مصیبت ہے یار، ایک تو کوئی چین سے سونے بھی نہیں دیتا۔ تکیا پھینکتے ہوئے وہ جھنجھلائی تھی، گھنگھرالے بالوں میں چہرہ چھپا ہوا تھا، بال تھے ہی بہت گھنے اور حد سے زیادہ کرلی، اسے اپنے بال ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ تب ہی فون کی بیپ ہوئی۔ ڈیڈ کی 10 مسڈ کالز، ایک تو انہیں ذرا چین نہیں، اپنے بچوں کو پریشان کر کے رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ناک کے نتنے پھلاتی وہ بیزاری سے بڑبڑائی، کیا مزے کی لائف تھی میری، سیدھا اٹھا کر یہاں لے آئے۔ بیگ سے کپڑے نکالتی وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تیار ہو کر وہ باہر آئی، لمبے سے کوریڈور سے وہ سیدھا ہال میں آئی۔ ہال میں کوئی نہیں تھا، یہ سارے کہاں گئے؟ خود سے حیرت سے بڑبڑاتی ہوئی وہ باہر آئی، جب اسے رکنا پڑا۔ سارے لوگ ساتھ والے بنے گھر کے لان میں جمع تھے۔ گھر بالکل ساتھ بنا ہوا تھا، کوئی دیوار بیچ میں حائل نہیں تھی، بس ایک لمبی سی کیاری تھی جس کی وجہ سے دونوں گھروں کے گارڈن الگ الگ دکھتے تھے۔ دروازہ بھی ایک ہی تھا جو بہت بڑا تھا۔ یہ سب اس گھر کی طرف کیوں گئے ہیں اور یہ گھر کس کا ہے؟ وہ سوچتی ہوئی دھیمے قدموں سے اس گھر کے لان کی طرف بڑھی، جب ایک چمچماتی ہوئی سفید کرولا سے ایک بہت سوبر سا شخص باہر نکلا۔ وائٹ سوٹ پر بلیک واسکٹ پہنے، بلیک کی گلاسز لگائے، گھنی مونچھوں والا وہ شخص ہلکی سی مسکان سے آقا جی کی طرف بڑھا۔ یہ کون ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ وہ باری باری سب سے سپاٹ انداز میں مل رہا تھا۔ بابا، چھوٹی سی بچی جو یلو فراک میں تھی اس کی طرف دوڑی تھی۔ وہ اچانک سے نیچے بیٹھا تھا، سپاٹ تاثرات شفقت میں بدلے تھے، تھوڑی پر انگلی رکھے وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب زرگل نے اسے دیکھا، زرگل مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی تھی۔ یہ ہمارے ازلان بھائی ہیں، ہم سب انہیں بڑے بھائی کہتے ہیں کیونکہ یہ سب کزنس میں بڑے ہیں۔ اوہ، تو یہ خاقان تایا کے بیٹے ہیں، اس نے سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، زرگل اس کے بکھرے بال دیکھ کر مسکرا کر بولی، سوری، میں ایسے ہی باہر آ گئی، اصل میں مجھ سے بیڈ کافی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، جب تک کافی نہ ملے میں بال وغیرہ نہیں بناتی۔ آپ مجھے کچن بتا دیں، میں خود کافی بنا لوں گی۔ زرغون نے اس کی نظریں اپنے بالوں پر محسوس کرتے ہوئے جلدی سے وضاحت دی۔ سوری زرغون، بڑے بھائی کے آنے کی خوشی میں تمہیں کافی دینا بھول گئی، حالانکہ مجھے پتہ ہے تم کافی پیے بغیر بیڈ سے پاؤں تک نیچے نہیں رکھتی۔ زرگل شرمندگی سے بولی، اٹس اوکے، میں اپنے کام خود کرتی ہوں، آپ مجھے بس کچن کا بتا دیں۔ وہ سامنے اپنے بھائی کو اس شخص کے گلے لگتے دیکھ کر زرگل سے بولی، ہنی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ باقی سارے افراد بھی اسے پیچھے بڑھے تھے۔ وہ بچی گود میں اٹھائے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ بچی کی طرف اشارہ کرتی زرگل کی طرف مڑی۔ یہ بڑے بھائی کی بیٹی ہے ہنا۔ زرگل گہرا سانس لیتی دھیمے لہجے میں بولی تھی، نظریں جھک گئی تھی، پھر خود پہ قابو پاتی وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ زرغون
سر ہلاتی ہوئی اس کے پیچھے چلی گئی۔ بابا میں نے آپ کو کتنا مس کیا تھا۔ ہنا کے معصوم لہجے پر انہوں نے محبت سے اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھے۔ آپ میرے لیے کیا لائے؟ ہنا نے تجسس سے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ آئی برو اچکانے کی عادت اس نے اپنے باپ سے چرائی تھی۔ بہت کچھ جو میری جان کو چاہیے تھا، انہوں نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اگر ان کے جینے کی کوئی وجہ تھی تو ہنا تھی، ورنہ ان کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کے سہارے وہ عمر کاٹ دے۔ دینو کاکا میرے بیگ لے آئے روم سے اور سب بچوں کو بھی بلا لائیں۔ وہ 3 ماہ بعد آؤٹ آف کنٹری سے واپس آئے تھے۔ اپنے کزنز کو وہ بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ ہنا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے دینو کاکا کو بھی حکم صادر کیا۔ جی اچھا صاحب، دینو کاکا کہتے ہوئے چلے گئے۔ ہنا کے سر پر تھوڑی اٹکائے وہ سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی جس میں صحرا کا منظر تھا۔ ایک لڑکا سر جھکائے ریت پر بیٹھا تھا، دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں ریت بھری ہوئی تھی۔ یہ پینٹنگ اسے بہت پسند تھی۔ یہ پینٹنگ بھلا بنائی کس نے تھی؟ بڑے آغا یعنی شفقت لاشاری اور چھوٹے آغا جی یعنی عنایت لاشاری نے۔ یہ 2 ہی بھائی تھے، گاؤں کے سب سے زیادہ امیر اور محترم خاندان۔ وہ 3-4 گاؤں کے آغا جی تھے۔ لوگ اپنے مسئلے مسائل لے کر انہی کے پاس آتے تھے۔ گاؤں بہت بڑا تھا جہاں اور بھی بہت سے امیر خاندان آباد تھے۔ آغا جی کے 3 بیٹے تھے، خاقان، حبیب اور اعظم۔ خاقان صاحب کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلی بیوی سے ان کا بیٹا اذلان بخت اور دوسری بیوی کے ساتھ اسلام آباد ہوتے تھے۔ حبیب صاحب ان کی بیوی نگہت ہے جو کہ ان کی خالہ زاد بھی ہیں۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، امارہ، شازم، ملیحہ۔ تیسرے نمبر پہ اعظم ہے جو شادی کے بعد باہر سیٹل ہو گئے تھے۔ زرغون 6 سال کی تھی جب وہ آسٹریلیا شفٹ ہوئے تھے، جبکہ حنان کی پیدائش وہیں کی تھی۔ ان کی بیوی عالیہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھی آج سے 10 برس پہلے۔ اعظم صاحب بہت مشکل سے سنبھلے تھے، انہیں اپنی بیوی عالیہ سے بہت محبت تھی۔ پھر آسٹریلیا میں پے در پہ ہوتے حادثات انہیں اپنوں سے بہت عرصہ دور لے گئے۔ عنایت لاشاری شفقت لاشاری سے چھوٹے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو بیوگی کے بعد ان کے ساتھ رہتی تھی۔ عنایت لاشاری کینسر کے موذی مرض سے آج سے 5 سال پہلے انتقال کر گئے تھے۔ ان کی بیوی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی چل بسی۔ منیب، نوید، شہلا۔ منیب بڑے ہیں جن کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ہوئی تھی، جبکہ سنبل بہت جھگڑالو طبیعت کی مالک تھی، انہیں اپنے امیر میکے پر بہت مان تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، زرش، زرگل۔ اس کے بعد شیلا ہیں جن کے 2 بچے ہیں۔ نوید صاحب کی بیوی انیلا ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، ارسلان، مالا۔ ان کے بعد شہلا ہیں، ان کے بھی 2 بچے ہیں۔ سب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ اس گھر میں بڑے آقا جی کی ہی حکومت چلتی ہے، جو وہ کہیں، چھوٹے بڑے سب کو ماننا پڑتا ہے۔ آغا جی کو سب سے زیادہ عزیز ان کا بڑا پوتا اذلان بخت ہے، جسے انہوں نے خود پالا پوسا ہے۔ پھر اسے ہائر اسٹڈی کے لیے امریکہ بھیج دیا۔ وہ ان کے کہنے پر ہی سیاست میں آئے تھے۔ اس گھر میں جہاں اذلان بخت کو بہت پیار ملا، وہیں کچھ لوگ انہیں ترہم آمیز اور حقارت کی نگاہوں سے بھی دیکھتے تھے، جس سے وہ بہت خار کھاتے تھے۔ بالکنی میں کھڑا وہ چونکا تھا۔ سامنے ہی ایک انجانا سا وجود، کانوں میں ہینڈ فری لگائے، رف ٹراؤزر پر رف سی بلیک قمیص پر گھنگھرالے بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ لان میں دوڑ رہی تھی۔ وہ ورزش کر رہی تھی۔ اس نے ہارن پیچھے ہوئے سامنے بنے گھر کی بالکنی پر کھڑے وجود کو دیکھنے لگا، جو مسلسل اپنی غلیظ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اوئے! وہ سگریٹ نیچے پھینکتا غصے سے پھنکا رہا تھا، جس پر وہ جو بھوکلاتے ہوئے اندر کہیں غائب ہوا تھا۔ وہ وجود بھوکلاتے ہوئے اندر کہیں غائب ہوا تھا۔ پھر اسے دیکھا جو اپنے کام میں مصروف تھی۔ اندر جاؤ، وہ اوپر سے اونچا سا بولا تھا۔ کانوں سے ہینڈ فری نکالتی ناسمجھی سے وہ اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ لب بھینچے کھڑے وجود کو اپنی طرف دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ کیوں؟ اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر حیرت سے پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں اس لیے، وہ ریکنگ پر ہاتھ رکھ کر جھک کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ ایویں خالہ جی کی راج ہے کیا؟ یہ میرا گھر ہے، جہاں دل کرے گا وہیں جاؤں گی، کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہتی۔ ہینڈ فری پھر سے کانوں میں ٹھوستی وہ پھر سے دوڑنے لگی تھی۔ بدتمیز لڑکی، وہ غصے سے بڑبڑایا تھا جب وہ فون کی بجتی بیپ کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں رمزی، کیا بنا اس کیس کا؟ اپنے وکیل سے بات کرتا وہ سامنے بنے گھر کی چھت کی طرف دیکھنے لگا، جو اب ویران تھی۔ آگے بڑھ گیا۔
زرگل نے ایک طرف ہو کر اسے گزرنے کا راستہ دیا۔ خیام نے لب بھینچ کر اس کا چہرہ دیکھا جو سپاٹ تھا۔ زرگل ایک کپ کافی بنا دو گی؟ خیام نے ہولے سے کہا۔ نہیں۔ اس کے چہرے کو سپاٹ نظروں سے دیکھتی وہ آگے بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا وجود ساکت رہ گیا تھا۔ زرگل جو اس کے کام دوڑ دوڑ کر بن کہے کر دیتی تھی، لیکن آج کہنے پر انکار کر گئی تھی۔ غلطی بھی تو میری ہے۔ گہری سانس لیتا وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس وجود پر اچانک سے ایک بے نام سی تھکن چھا گئی تھی۔ آج رات کا کھانا تم اس طرف کھاؤ گے؟ آغا جی نے بہت محبت سے اس سے فرمائش کی۔ آغا جی آپ میری طرف کھا لیجئے، میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ان لوگوں میں۔ وہ سر جھٹک کر بولا۔ بیٹا اب تو تمہارے تایا اعظم بھی آئے ہوئے ہیں، ان کی ہی خاطر آج رات کا کھانا ہماری طرف کھا لو بیٹا۔ آغا جی نے بہت پیار سے اسے سمجھایا۔ آغا جی کا لہجہ ہمیشہ اس سے بات کرتے ہوئے بہت دھیما ہوتا تھا۔ باقی سب کے ساتھ وہ بردبار اور رعب سے پیش آتے تھے۔ میں تایا اعظم کو اپنی طرف انوائٹ کرنے ہی آیا تھا، لیکن وہ گھر پہ نہیں ہیں۔ ان کا ہاتھ اپنے سفید مضبوط ہاتھ میں پکڑتا وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ زمینوں پہ گیا ہے نوید اور حبیب کے ساتھ، آج رات ڈیرے پر ہی رہیں گے وہ۔ آغا جی اس کے سلکی بلیک چمکتے بالوں پر نظر جمائے ہوئے بولے۔ اوکے پھر آپ تایا کی بیٹی اور بیٹے کو کہہ دیجیے گا آج رات کا کھانا وہ میری طرف کھائیں۔ وہ کہتا ہوا دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ میں کمرے میں آ جاؤں؟ پشت پہ ہاتھ باندھے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ آغا جی سے اجازت طلب کر رہی تھی۔ آ جاؤ۔ آغا جی نے سنجیدگی سے اسے اجازت دی۔ آغا جی مجھے 3 دن ہو گئے ہیں یہاں آئے، مجھے کوئی گھمانے نہیں لے کر گیا، اور آپ میرے لیے کسی اچھے سے ہاسپٹل کا بھی بندوبست کر دیں۔ ان کے قریب آتی وہ منہ بسور کر بولی۔ ہسپتال کا بندوبست کہنے پر اذلان بخت نے چونک کر اسے سر سے پیر تک دیکھا کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگی جو وہ ہاسپٹل کا بندوبست کرنے کو کہہ رہی تھی۔ شاذم اور ارسلان سے ہم نے کہہ دیا ہے، وہ آج لے جائیں گے تمہیں گھمانے، لیکن یہ اسپتال کا کیا چکر ہے؟ آغا جی نے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ آپ کو پاپا نے نہیں بتایا؟ میں ایک ہونہار ڈاکٹر زرغون اعظم ہوں۔ میں وہاں ڈاکٹر تھی، اپنا کھاتی تھی، اپنا کماتی تھی، میں انڈیپینڈنٹ لڑکی ہوں۔ باپ دادا کا کھانا مجھے نہیں پسند، فخر سے گردن اکڑا کر کہتی وہ دونوں کو خود کو دیکھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ بچپن سے جوانی تک اپنے باپ دادا کا ہی کھاتی آئی ہو تم، یا پھر بچپن سے ہی انڈیپینڈنٹ تھی؟ طنز سے کہتا ہوا وہ کھڑا ہوا تھا۔ عجیب لڑکی ہے۔ زرغون نے گھور کر اس کی پشت دیکھی جو کہہ کر رکا نہیں تھا۔ دادا جی یہ انسان اتنا سڑا ہوا کیوں ہے اور یہ اتنا دھیما کیوں بولتا ہے؟ آغا جی کے بیڈ پر بیٹھتی وہ غصے سے بولی۔ تمیز سے بات کیا کرو، بڑا ہے وہ تم سے۔ آغا جی نے اسے گھورتے ہوئے سمجھایا۔ بڑا بے شک طنز پر طنز کرتا رہے، اب اتنا بھی بڑا نہیں ہے وہ، ناک چڑھا کر کہتی وہ آغا جی کو دانت پیسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں نوکریاں نہیں کرتی، ہم عزت دار لوگ ہیں، تمہارے باپ نے شاید تمہیں بتایا نہیں کہ ہمیں عورتوں کا نوکریاں کرنا سخت ناپسند ہے۔ آغا جی نے بڑے آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کیا؟ لیکن پاپا نے تو مجھ سے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اب پتہ چل گیا نا، جاؤ گھومو پھرو، اب ہمارے آرام کا ٹائم ہے۔ آغا جی بے مروتی سے کہتے ہوئے لیٹ گئے۔ زرغون نے گھور کر ان کی بند آنکھوں کو دیکھا، پھر غصے سے پیر پٹکتی وہ باہر آئی جہاں سیڑھیوں پہ شاذم بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا۔ ہال میں کوئی نہیں تھا، شاید اسی لیے وہ بڑے ریلیکس سے انداز میں سوٹے پہ سوٹا لگا رہا تھا۔ اسموکنگ ویری بیڈ ہیبٹ ہے، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے دل اور ہونٹ دونوں سیاہ پڑ جائیں گے تمہارے، پھر روتے رہنا خود کو۔ قریب سے آتی اس کی آواز پر وہ بھوکلا کر کھڑا ہوا تھا، ہاتھ سے سگریٹ چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ میں پی نہیں رہا تھا، وہ بھوکلا کر جلدی سے اپنی صفائی پیش کر گیا۔ تو کیا سونگھ رہے تھے؟ کمر پر ہاتھ رکھتی وہ مسکرا کر بولی۔ دیکھو اگر کسی کو بتایا تو گلا کاٹ دوں گا۔ شاذم خود پر قابو پاتا غصے سے بولا۔ اب تک کتنوں کا گلا کاٹ چکے ہو اور میں کتنے نمبر پر آتی ہوں؟ ویسے میں آغا جی کو بھی بتا دوں گی اور تایا جان کو بھی۔ آنکھوں میں ڈھیروں شرارت لیے اس کا پسینے سے تر چہرہ دیکھ کر وہ مسکرا کر بولی۔ کیا چاہتی ہو؟ شاذم نے دانت پیس کر غصے سے پوچھا۔ زرغون نے گہرا سانس لیا، اس کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر بیٹھی۔ پہلے یہ بتاؤ اس گھر میں گوشت کیوں نہیں پکتا؟ اس کے چہرے کو دیکھتی وہ غصے سے بولی۔ کیونکہ بڑے آغا جی اور بڑے بھائی کو نہیں پسند گوشت کی کوئی بھی اقسام۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہوا منہ بنا کر بولا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ منہ بنا کر بولی۔ میں تو روز گوشت والی ڈش کھاتی تھی اور یہاں تو 3 دن سے سبزیوں پر سبزیاں پک رہی ہیں۔ واہ واہ بھئی واہ واہ!
بہت غصے سے وہ بولی تھی، بچپن میں بڑے آقا جی پر کسی جن کا سایہ تھا، تب سے اس کے پیر نے انہیں گوشت کی کوئی بھی اقسام کھانے سے منع کر دیا، اور بڑے بھائی کو ویسے ہی گوشت وغیرہ پسند نہیں، اس لیے ہم نہیں بناتے اور نہ ہی اجازت ہے گوشت کی کوئی ڈش وغیرہ بنانے کی۔ اس بار تفصیل سے جواب زرگل کی طرف سے آیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، مائی گاڈ، کیسے تم لوگ اتنی پابندیوں میں رہ لیتے ہو؟ وہ پہلے تو وہ کہاں لگا گئی، پھر بعد میں سنجیدگی سے بولی، ہمیں تو عادت ہے۔ زرگل کندھے اچکا کر بولی، میں یہ فضول پابندیاں برداشت نہیں کر سکتی، میں آزاد فضا میں رہنے والی شہری ہوں۔ شاذم آقا جی کہہ رہے تھے شاذم اور ارسلان کے ساتھ باہر جا کر گاؤں کی سیر وغیرہ کر آؤ۔ وہ کھڑی ہوتی دونوں کو دیکھتی ہوئی بولی، ارسلان تو شہر گیا ہے، رات کو آئے گا۔ زرگل نے پریشانی سے کہا، میں نہیں جانتی، مجھے باہر لے کر چلو، ویسے بھی کون سا مجھے ارسلان کی ٹانگوں سے چلنا تھا۔ زرگون سر لڑک کر غصے سے بولی، اوکے، باقی سب تو سو رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں میں اور شاذم تمہیں گھما لاتے ہیں۔ زرگل بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی بولی تھی، آ جاؤ باہر دونوں۔ شاذم غصے سے کہتا ہوا باہر نکل گیا، میں چادر لے آؤں۔ زرگل کمرے میں چادر لینے بھاگ گئی۔ بھائی کہاں ہو تم؟ باہر جا رہے ہیں اگر جانا ہے۔ ہنی کہاں ہو تم؟ ہم باہر جا رہے ہیں، اگر جانا ہے تو 2 منٹ میں ہال میں آ جاؤ۔ موبائل پر جلدی سے میسیج ٹائپ کر دی، وہ باہر کی طرف بڑھی۔ کچھ ہی وقت میں مالا اور ہنی بھی آ گئے تھے۔ وہ چاروں ہی پیدل باہر نکل گئے تھے۔ پیچھے ایک ملازم بھی تھا جس کے ہاتھ میں بڑی سی کلاشنکوف تھی۔ رئیس خاندان سے ان کی دشمنی کتنی گہری تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ واہ واہ یار، کیا قدرت ہے اللہ کی۔ وہ ارد گرد گھنے جنگلات کو دیکھتی بہت پرجوش انداز میں بولی تھی، جس پر زرگل اور ہنی مسکرا کر رہ گئے۔ وہ لانگ بلو شرٹ، نیچے وائٹ پلازو پہنے، گلے میں وائٹ ہی اسٹالر لیے، گھنگھریالے بالوں کو اونچی پونی بنائے وہ پرکشش لگ رہی تھی۔ آسٹریلیا جیسے ملک میں رہ کر بھی اس نے کبھی شارٹ شرٹ اور تنگ جینس نہیں پہنی تھی، نہ ہی اعظم صاحب کی اجازت تھی۔ یہ ہمارا ڈیرہ ہے، شاذم نے سفید اونچی دیواروں والے استبل کی طرف آتے ہوئے بتایا۔ بہت سی گائیں بھینسیں ایک طرف بندھی ہوئی تھی تو دوسری طرف ایک بہت بڑا ٹیوب ویل لگا ہوا تھا۔ ڈیرہ بہت بڑا تھا۔ ارے یہ ہارس کس کی ہیں؟ آئی لو اٹ، مجھے تو ہارس بہت پسند ہے۔ 2 گھوڑوں کے قریب آتی وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ شاذم اور زرگل گھبرائے۔ ایک سفید گھوڑی تھی تو ایک براؤن گھوڑا آزاد گھوم پھر رہے تھے، انہیں بہت پسند ہے۔ ان کے قریب مت جاؤ یار، یہ بڑے بھائی کے گھوڑے ہیں، صبح صبح ان کی سواری ضرور کرتے ہیں۔ شاذم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بتایا، تو میں کون سا انہیں اپنے نام کرنے لگی ہوں، بس بیٹھوں گی پھر اتر جاؤں گی۔ گھوڑی پر ہاتھ پھیرتی وہ خفگی سے بولی، تم سمجھ نہیں رہی یار، یہ بہت ڈینجرس ہے، یہ اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ بڑے بھائی کے علاوہ انہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس بار مالا نے اسے سمجھایا۔ اوف، کیا بڑے بھائی لگا رکھا ہے تم تینوں نے۔ ہنی بتاؤ انہیں میں کتنی اچھی گھوڑ سوار کر سکتی ہوں، مجھ پر تو انہیں یقین ہی نہیں آئے گا، تم ہی سمجھاؤ۔ وہ انہیں کمر پر ہاتھ رکھتی ناک چڑھا کر بولی، آپ ہی نے گھوڑ سواری کی ٹریننگ لی ہوئی ہے اور یہ ہفتے میں ایک بار بنا پاپا کی نظروں میں آئے گھوڑ سواری ضرور کرتی تھی، اور انہیں سوئمنگ بس چپ، جتنا کہا ہے اتنا ہی بتانا تھا ڈفر۔ اس کی بات کاٹتی وہ غصے سے بولی تھی، ہنی جو روانی میں بتا رہا تھا اس کے ڈانٹنے پہ منہ بسور کر رہ گیا۔ 1 2 3 کاؤنٹنگ کرتی، ایک بہت اونچی کرسی پاس رکھتی وہ ایک جھٹکے سے اس سفید گھوڑی پر سوار ہوئی تھی۔ سب ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئے تھے، حتیٰ کہ کام کرتے ملازم بھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی یہ گھوڑی کتنی خطرناک تھی؟ ہنی ریلیکس سا کھڑا اپنی آپ ہی کے خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور مالا ہنی کو۔ وہ بہت خوبصورت ینگ سا لڑکا تھا جس کی آنکھیں بالکل زرغون جیسی تھی، جن میں واضح شرارت چمکتی تھی۔ ڈر کیوں رہے ہو، بس بیٹھوں گی، میں گھوڑ سواری تھوڑی نہ کروں گی۔ ان کے پریشان چہرے دیکھتی وہ مسکرا کر بولی، زرغون پلیز اتر جاؤ، تمہیں چوٹ لگ سکتی ہے۔ زرگل نے پریشانی سے گھوڑی کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا، 5 منٹ اوپر بیٹھ کر فیل تو کر لینے دو، میں کون سا گھوڑ سواری کرنے لگی ہوں۔ ابھی اس نے مسکرا کر کہا ہی تھا جب گھوڑی ایک دم سے اچھلی تھی۔ زرغون نے سرعت سے اس کی لگامیں پکڑیں ورنہ وہ گر سکتی تھی، جب گھوڑی ایک دم مخالف سمت کی طرف بھاگی تھی۔
آؤچ! جبکہ شازم اور زرگل پریشان سے اس کی طرف لپکے تھے۔ جب گھوڑی نے چھوٹی سی باؤنڈری پھلانگی تھی، وہ تینوں چیختے ہوئے گھوڑی کے پیچھے بھاگے تھے، جو جنگل کے بیچوں بیچ جاتی سڑک پر دوڑی تھی۔ گھوڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ اسے چھلانگ لگانے تک کا موقع نہیں ملا تھا۔ بڑے لالا کو فون کرو، زرگل نے پریشانی میں شازم کو کہا، جو فق ہوتے چہرے سے اذلان بھائی کا نمبر ملا گیا تھا، جبکہ ہنی بہت پریشانی سے اس سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گھوڑی گئی تھی۔ کام کرتے ملازم بھی پیچھے دوڑے تھے، لیکن گھوڑی ان کی نظروں سے پل میں اوجھل ہو چکی تھی۔ فق ہوتے چہرے سے وہ گھوڑی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن گھوڑی نے نہ رکنا تھا نہ وہ رکی۔ وہ گھوڑ سواری میں ماہر نہ ہوتی تو کب کی زمین پر گر کر خود کو زخمی کر چکی ہوتی، لیکن وہ ماہر گھوڑ سوار تھی، ایسے کیسے گرتی؟ گھوڑی کسی باغ میں داخل ہوئی تھی۔ جب گھوڑی نے اسے نیچے پٹکا تھا، وہ چیختی ہوئی درخت سے ٹکرائی تھی، ماتھا چھل گیا تھا درخت کی نوکیلی ٹہنیوں سے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھے گھوڑی کو سلواتے سنا رہی تھی، جب ایک انجانی سی آواز پر چونک کر اپنے سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے کوئی 30 سال کی لگ بھگ عمر کا آدمی کھڑا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب اس انسان نے سرعت سے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اگنور کرتی لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری گھوڑی کہاں گئی؟ وہ ارد گرد دیکھتی پریشانی سے بولی۔ وہ تو چلی گئی، وہی آدمی رسانیت سے بولا۔ چلی گئی مجھے لیے بغیر؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ ہاں 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 ہاں، لگتا ہے مرنے کا کافی شوق ہے آپ کو۔ وہ گھوڑی آپ کو کسی کھائی وغیرہ میں بھی گرا سکتی تھی۔ آپ کی لک اچھی ہے جو ہڈی پسلی توڑوانے سے بچ گئی ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا خوش اخلاقی سے بولا۔ آپ کی تعریف اور خواہ مخواہ مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسی ویسی لڑکی مت سمجھنا مجھے۔ کپڑے جھاڑتی وہ غصے سے اسے سنا گئی تھی۔ میں ایسی ویسی لڑکیوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ مجھے اچھی لگی سو آپ سے بات کر لی۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ کر لی بات؟ اب نکلو یہاں سے، جوگرز کے تسمے باندھتے ہوئے بولی۔ جس جگہ آپ کھڑی ہیں یہ میری زمینیں ہیں، بلکہ چاروں طرف جتنی بھی زمینیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ سب میری ہیں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالتا وہ شخص مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجاتا ہوا بولا۔ اسے یہ لڑکی کافی انٹرسٹنگ لگی تھی۔ شہباز رئیس کو عام لوگ کہاں پسند آتے تھے؟ یہ لڑکی بھلے عام دکھتی تھی، لیکن اس میں کچھ تو ایسا تھا جو اس بندے کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ تھوڑی پر ہاتھ رکھتی وہ چاروں طرف دیکھنے لگی تو غصے سے کہتی وہ سڑک کی طرف بڑھی۔ پیچھے پیچھے وہ شخص بھی چلنے لگا۔ آپ کو یہاں کبھی نہیں دیکھا، یہاں کہاں سے آئی ہیں آپ؟ وہ شخص بہت متانت سے بولا۔ میں بڑے آقا کی پوتی ہوں، اعظم لاشاری کی بیٹی ہوں۔ ہم 3-4 دن پہلے ہی پاکستان آئے ہیں۔ وہ مفلر کو ٹھیک سے گلے میں اوڑھتی ہوئی بنا رکے سنجیدگی سے بولی، جبکہ پیچھے آتا شخص ایک دم سے رکا تھا۔ چہرے پر غصے والے تاثرات ایک دم سے چھائے تھے، پھر خود پر قابو پاتا وہ اس کے سامنے آیا۔ زرغن ایک دم رکی۔ آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ آؤں؟ آپ کے گھر آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک لیے وہ بولا۔ زرغن اس سے پہلے کچھ کہتی سامنے سڑک پر رکتی گاڑی سے وہ غصے سے نکلا تھا۔ وائٹ سوٹ پر براؤن چادر رکھے وہ شاندار شخص اس کی طرف آیا، بنا زمینوں پہ قدم رکھے۔ اسے چہرے پر پتھریلے تاثرات سے چھا گئے تھے۔ اس شخص کو اپنی کزن کے ساتھ دیکھ کر وہ ایک دم سے اس کی طرف دوڑی تھی۔ آپ گاڑی میں بیٹھو، رئیس کو نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ زرغن کندھے جھٹکتی ہوئی گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی۔ شہباز رئیس ہلکی مسکان سے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ جواباً وہ اسے نفرت سے دیکھتا گھوم کر گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ گاڑی کو اسپیڈ میں چھوڑے وہ پل میں اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ پیچھے وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے پلٹ گیا۔ اسے جو چاہیے تھا وہ مل چکا تھا۔ آغا جی ریکنگ پر جھکے سامنے کھیلتے اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کی نظر دور لان میں بیٹھے وجود پر گئی، جو خاموشی سے بیٹھا سامنے رکھی فائل پر مارکر سے کوئی نشان لگا رہا تھا۔ اس کی زندگی کتنی ویران تھی ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ زرغون کو بہت ڈانٹا تھا اس نے، جس پر زرغون خاموش ہی رہی تھی کہ غلطی اسی کی تھی۔ شام تک وہ غصے سے کمرے میں ہی بند رہی تھی، لیکن شام کو سب اسے اس کے کمرے سے کھینچ کھانچ کر باہر لان میں لے آئے تھے، جہاں وہ اب لوڈو کھیل رہے تھے، اور سب سے زیادہ آواز اب زرغون کی طرف سے ہی ہو رہی تھی، گونج رہی تھی۔ آغا جی
اسے دیکھتے ہوئے چونکے، پھر دور بیٹھے اپنے پوتے کو دیکھتے وہ سیدھے ہوئے زرغون کو شرارت کرتے ہوئے لڑتے جھگڑتے دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ یہ خیال انہیں اب آیا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ کر اپنے خیال کو حقیقت میں بدلنے کی تدبیر کرتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ آہستہ بولو ورنہ اندر چلے جاؤ، ڈسٹرب مت کرو۔ زرغون، شاذم، مالا، ہنی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب اس کی سنجیدگی سے ٹوکنے پر وہ ایک دم چپ ہوئے۔ مجھے اس پر پہلے سے بھی بہت غصہ ہے۔ کزن ہے، کزن رہے، بڑا شوق چڑھا ہے جناب کو ملازموں کے سامنے جھاڑ کر رکھ دیا مجھ معصوم کو۔ وہ دانت پیس کر اتنا اونچا بولی تھی کہ وہ اچانک ہی اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں ایک خالی پن تھا جو زرغون نہیں سمجھ پائی۔ زرغون کو دیکھ کر تو لگتا ہے وہ کسی گاؤں سے اٹھ کر آئی ہے، لگتا ہی نہیں آسٹریلیا میں اتنے برس رہی ہے۔ سبزی کاٹتی سنبل نے ناک منہ چڑھا کر کہا۔ اس کی پرورش بھائی صاحب نے بہت اچھی کی ہے، اسی لیے تو لگتا ہی نہیں وہ آسٹریلیا میں رہی ہے۔ سب سے ہنس کر بات کرنا، شرارتیں کرنا اس پر بہت سوٹ کرتا ہے بھابھی۔ شہلا نے سر جھٹک کر زرغون کی سائڈ لی۔ بس تم تو رہنے دو شہلا، اب میری زرش کو دیکھ لو۔ اسے دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے، پوری شہری لگتی ہے، اوپر سے اتنی خوبصورت۔ زرغون تو اس کے آگے پانی بھرتی نظر آتی ہے، سنبل نے غرور سے کہا، جبکہ شہلا اور نگہت ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی۔ امی پلیز چائے بنا کر لان میں بھیج دیں۔ قیام کچن کے دروازے پر کھڑا شہلا سے کہتا ہوا پلٹ گیا۔ لیجئے، لہجے میں واضح تھکن تھی۔ سنبل نے اس کے رفع سے ہوئے کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ بھلا یہ تھا میری بیٹی کے قابل؟ وہ سبزی کو دم لگاتی نخوت سے دل میں بولی، میں 5 منٹ میں بھیجتی ہوں میرے بچے۔ شہلا کہتی ہوئی چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھنے لگی۔ شادی کر دو بیٹے کی، عمر نکل رہی ہے اس کی، اب تو اذلان کا سارا بزنس بھی وہی دیکھنے لگا ہے۔ ہاتھوں لڑکی دیکھ کر یہ فریضہ بھی سر انجام دے دو۔ سنبل فریج سے ٹماٹر نکالتی طنز سے بولی۔ شہلا جواباً ہونٹ کھینچے چپ ہی رہیں۔ بھلا سنبل بیگم سے کوئی باتوں میں جیت سکتا تھا؟ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ آئی برو جھکا کر پوچھتی وہ ہنی کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی، جو وائٹ سوٹ پہ بلو کلر کا دوپٹہ کندھے پر رکھے گھنگریالے بال ایک کندھے پر ڈالے، دوسری طرف وائٹ پنس لگائے وہ واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ لیکن ہنی کی مسکرانے کی وجہ اس کی آپی تھی، جو ہمیشہ تیار ہو کر اس سے کسی سہیلی کی طرح ایسے ہی پوچھتی تھی، نظر نہ لگے میری آپی کو کسی کی۔ اسے کھینچ کر سینے سے لگاتا وہ محبت سے بولا، یہ آپی کا دم چھلا نہ چھوڑنا، کوئی سنے تو کہے پتہ نہیں اس لڑکی کی عمر کتنی ہو گئی جو ایک اتنے لمبے قد کا لڑکا اسے آپی کہتا ہے۔ ناک کے نتنے پھلاتی وہ مصنوعی خفگی سے بولی، جس پر ہنی کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ویسے کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ہنی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ تمہارے بڑے بھائی کی طرف، پاپا اور آغا جی کے ساتھ تمہیں چلنا ہے، ساتھ صبح کا ناشتہ آج وہی ہے ہمارا۔ بلو دوپٹہ جس پر وائٹ لیس لگی ہوئی تھی ٹھیک کرتی وہ ناک چڑھا کر بولی، یہ سوٹ اسے زرگل نے دیا تھا۔ اچھا آپ چلیں، میں پہلے چینج کراؤں، ہنی کہتا ہوا اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھی۔ جب سیڑھیاں اترتی وہ کسی وجود سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ واٹ دی ہیل از دس؟ اندھی ہو دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ ریکنگ کو تھامتی غصے سے بولی۔ وہ لڑکی بلیک ڈریس میں کرل کر کے بالوں کو کھلا چھوڑے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ زرغون نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ چلو میں تو اندھی ہوں، اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی تو سلامت تھی نا آنکھیں، آپ دیکھ کر چلتی، آپ کا قصور تھا، میرا نہیں۔ زرغون سینے پر ہاتھ باندھتی آئی برو جھکا کر بولی، جس پر زرش نخوت سے دیکھتی اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ پاگل بھلا کون تھی؟ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی پاپا کے پاس آئی، جو آغا جی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ پاپا آپ نے مجھے کہا تھا آپ پاکستان جا کر مجھے کسی اچھے ہاسپٹل میں جاب دلوائیں گے، جبکہ آغا جی کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی ذات سے نوکریاں نہیں کرواتے۔ اگر ایسا ہے تو پہلے بتاتے نا مجھے، ڈاکٹر وہاں بھی نہ کرنے دیتے جاب۔ سب زرغون کو دیکھ رہے تھے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ آغا جی نے اسے ڈانٹا، وہ شرمندہ ہو چکے تھے۔ آغا جی کے سامنے جو بہت غصے بھری نظروں سے اعظم صاحب کو دیکھ کر چلا رہی تھی، وہ ایک دم چپ ہوئی۔ پھر دھوپ نکلتی وہ باہر کی طرف تیز قدموں سے دوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ سب اذلان پیلس میں تھے، جس نے ناشتے پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ میزبان خود غائب تھا۔ ہائے آئی ایم ہنا۔
اپنا چھوٹا سا ہاتھ زرغون کی طرف بڑھائے بہت اشتیاق سے اس کے لمبے گھنگھرے والے بال دیکھتی ہوئی بولی، آئی ایم ڈاکٹر زرغون اعظم۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی مسکرا کر بولی تھی۔ اس کے ڈاکٹر کہنے پر آغا جی نے اسے گھورا۔ آپ کا نام تو میرے نام کی طرح بہت سویٹ ہے۔ ہینا نے مسکرا کر کہا، تھینکس سویٹ لٹل گرل۔ زرغون صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، اور آپ؟ اب وہ اپنا ہاتھ خنان کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی، میں خنان زرغون آپی کا بھائی۔ آپی کہنے پر زرغون نے اسے کوہنی ماری، یہ مجھ سے 1 سال ہی چھوٹا ہے۔ زرغون نے ہینا کو مسکرا کر بتایا، جبکہ اس کے اتنے بڑے جھوٹ پر خنان نے آنکھیں پھاڑ کر اپنی لڑاکا بہن کو دیکھا، جو اب ہینا سے مسکرا کر پتہ نہیں کون کون سی باتیں پوچھ رہی تھی۔ السلام علیکم، سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ مین دروازے سے اندر آتا وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ اعظم صاحب اور آغا جی نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ جاگنگ سے آیا تھا، پسینے سے بال پیشانی پر چپکے ہوئے تھے۔ ٹراؤزر شرٹ میں وہ بہت وجیح لگ رہا تھا۔ خنان تو اس سے پوری طرح امپریس ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وائٹ سوٹ میں وہ ان کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ سنجیدگی سے ناشتہ کرتا وہ آغا جی جیسے بیچ میں کوئی بات بھی کر لیتا زرغون کی طرف اس نے نہیں دیکھا تھا، اور زرغون نے کون سا اسے دیکھا تھا۔ وہ ہینا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی تو خنان ان دونوں کا بچکانہ باتوں پہ ہنس رہا تھا۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے، بس ڈیکوریشن ٹھیک نہیں کی گئی نہ ہی فرنیچر صحیح سیٹ کیا گیا ہے۔ آغا جی سے بات کرتے وہ اس کی بات پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بابا نے اٹلی سے آرگنائزر سے ڈیکوریشن کروائی تھی۔ ہینا نے ارد گرد دیکھتے ہوئے اسے بتایا، ہوگا اٹلی کا، لیکن جو سچ ہے وہ میں نے کہہ دیا، ناک چڑھا کر کہتی۔ اذان وقت کو غصہ دلا گئی تھی۔ سیڑھیاں اترتی زرغون اس کے پکارنے پر ساکت ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا اچانک اس کے سامنے آیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ قیام اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا درزیدہ لہجے میں بولا، کس بات کی معافی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سپاٹ لہجے میں بولی، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ وہ بھی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھتا بے بس لہجے میں بولا، میں آپ کو نہیں سمجھ رہی، میں آپ کو سمجھ کر ہی آپ سے دور ہوئی ہوں۔ کیا میں نے آپ سے کوئی شکوہ کیا؟ وہ طنز سے کہتی اس کے پاس سے گزر گئی۔ زرگل، کاش تم مجھے سمجھ سکتی۔ وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا بخت مینشن کی طرف چلا گیا۔ زرگل کمرے میں آتی منہ میں دوپٹہ ٹھونستی وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی تھی۔ سسکیوں سے روتی وہ کہیں سے بھی ہر وقت مسکرانے والی زرگل نہیں لگ رہی تھی۔ ارے یار، بس پھنس کر رہ گئی ہوں، بورنگ لائف ہو گئی ہے۔ ایک دم سے پودوں کو پانی دیتی وہ فون پر اپنی بیسٹ فرینڈ للی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، بس کسی اچھے ہاسپٹل میں لگوں گی، شادی میں تو ہرگز بھی اس لنگور سے شادی نہ کروں۔ کیسے یونی میں ہر وقت ہر لڑکی کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ مجھے وہ شخص چاہیے جو صرف اور صرف زرغون اعظم کا ہو۔ میں دن کہوں تو وہ دن کہے، رات کہوں تو وہ رات کہے، شاپنگ کرائے مجھے، پر اپنا سارا بیلنس لٹا دے مجھ پر۔ دریا دل والا مخلص شوہر چاہیے، شبی جیسا نہیں۔ وہ علی کو سناتی پائپ کا رخ اچانک سے مخالف سمت کر گئی، جہاں سے اذلان بخت لاشاری تیار ہو کر پریس کانفرنس کے لیے جا رہا تھا۔ وہ بھی عجلت میں تھا۔ شاید گاڑی کا ڈور کھولتا وہ پائپ سے نکلتی موٹی دھار سے پوری طرح اچانک سے ہی بھیگ چکا تھا۔ زرغون اعظم، اس کی خونخوار آواز پر وہ ایک دم سے بائیں سائڈ کی طرف دیکھنے لگی۔ پائپ چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا تھا۔ بدتمیز لڑکی، یہ کیا کر دیا ہے؟ اس گھر میں ملازموں کی کمی نہیں جو تم پودوں کو اپنا فریضہ سر انجام دے رہی تھی۔ ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جاتا ہے۔ زرغون اعظم، وہ دانت پیس کر بہت غصے سے بولا تھا، میں تو فون میں بزی تھی، آپ دیکھ لیتے اس گھر میں کیا اندھے ہیں سب، اور کہتے مجھ معصوم کو ہیں۔ وہ بھی جواباً کمر پر ہاتھ رکھتے غصے سے بولی، واٹ؟ وہ بھویں اچکا کر حیرت سے بولا تھا۔ ہاں جی، اور ویسے بھی کون سا کپڑوں کی کمی ہوگی آپ کو، جائیں دوسرا ڈریس پہن لیں، ڈرائر مشین سے بال سکھا لیں، اگر نہیں ہے تو میری لے لیں۔ باتیں نہ سنائیں مجھے، ڈانٹ تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں سنتی۔ ہتھیلی پر مکہ برساتی وہ کافی غصے سے بولی تھی، شٹ اپ یو فولش گرل، عورتوں کی تیز زبان کے بارے میں سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، کم بولا کرو اور تمیز سے بات کیا کرو۔
سرد لہجے میں کہتا وہ چینج کرنے اندر کی جانب بڑھا۔ کوئی کینچی کی طرح کی زبان کہتا ہے تو کوئی تیز زبان، خود ادھار دے رکھی ہے آپ سب نے۔ خبردار اگر مجھے کسی نے عورت کہا، میں 20 سال کی لڑکی ہوں، کوئی شادی شدہ نہیں جو عورت بنا دیا۔ اس کی زبان سے نکلتے جوہر وہ سنتا ایک دو پل کے لیے رکا تھا، لیکن پھر سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے جلدی تھی ورنہ اسے اچھا خاصا جھاڑ دیتا۔ آپ ہی خدا کو مانے 23 سال کی ہیں، آپ ہمیشہ 20 کی کیوں بنتی ہیں؟ ہنی کی مسکراتی آواز پہ وہ بل کھا کر اس کی طرف پلٹی۔ آہستہ بولو ایڈیٹ، اور تمہیں کیا میں 20 کی بنوں یا 19 کی؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے ہاں؟ تمہارے پیچ ڈھیلے ہو گئے ہیں، لگتا ہے کسنے ہی پڑیں گے۔ وہ آستین اوپر چڑھاتی غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہنی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اچانک سے ہی وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ سارا موڈ ہی خراب کر دیا ہے بڑے میاں نے، اکڑ کر تو دیکھو جیسے امریکہ کا پرائم منسٹر ہو، ناک چڑھا کر کہتی وہ اندر کی طرف بڑھی۔ آقا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعظم صاحب نے حیرت و صدمے سے پوچھا۔ اعظم ساری زندگی اپنی ہی کرتے آئے ہو، اب ہماری بھی کر کے دیکھو، آقا جی سخت لہجے میں بولے۔ اعظم صاحب نے بے بسی سے رقیہ بیگم کو دیکھا جو خود شوہر کے اس فیصلے پر ان کے ساتھ تھیں۔ اعظم ہمارے پوتے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں، ہم آج چاہیں تو اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی ڈھونڈ لائیں، لیکن ہم چاہتے ہیں زرغون ہماری بڑی بہو بنے۔ وہ صاف دل کی لڑکی ہے اور ہمیں ایسی ہی لڑکی کی تلاش ہے اپنے اذلان کے لیے، رقیہ بیگم بے لچک لہجے میں بولی۔ اماں بیگم آپ جانتی ہیں وہ اس سے 12 سال چھوٹی ہے، اور پھر اذلان کی 8 سال کی بیٹی بھی تو ہے۔ اعظم صاحب بے بسی سے بولے۔ تو کیا ہو گیا، اپنوں میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا؟ آغا جی سپاٹ لہجے میں بولے۔ زرغون نہیں مانے گی آغا جی، اذلان سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں، اور پھر اذلان بھی تو نہیں مانے گا۔ سر نفی میں ہلاتے ہوئے وہ بے بسی سے بولے۔ اس کا تو باپ بھی مانے گا، تم بس میری کہی باتوں پر عمل کرتے رہے تو زرغون بھی مان جائے گی۔ آغا جی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ اعظم صاحب سر ہلا کر باہر بارش میں شاذم ہنی اور ارسلان کے ساتھ کھیلتی زرغون کو دیکھنے لگے تھے، جو بالوں کا گول مول سا جوڑا بنائے فٹ بال کھیل رہی تھی۔ ان کی بیٹی بہت خود سر تھی، یہ بات ان سے بہتر بھلا کون جانتا تھا۔ زرش گاڑی کی کیس پکڑے باہر نکلی تھی جب سامنے سے آتے اذلان بخت کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ رک تو وہ بھی گیا تھا، بلیک شلوار قمیص پر وائٹ شال کندھے پر رکھے، گاگلز لگائے وہ انتہا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے رکتا، وہ دوسرے سیکنڈ زرش لاشاری کے پاس سے ہوا کے جھونکے کی طرح گزرا تھا۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تھی جو تیز قدموں سے اپنے بنگلے کی طرف چلا گیا تھا۔ زرش گہری سانس لیتی کافی دیر وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ اوپر ریکنگ پر جھکی زرغون ہونٹ باہر نکالے کافی غصے سے زرش کو دیکھ رہی تھی۔ بھینگی کہیں کی، وہ غصے سے بڑبڑائی۔ تبھی اعظم صاحب اس کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وقت مل گیا بیٹی کے لیے، ناک چڑھا کر بولتی وہ اعظم صاحب کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی تھی۔ ہاں مل گیا، مجھے اپنی پیاری بیٹی سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ پاس رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ پیاری بیٹی، ایسا ہی مکھن پاکستان آنے کے لیے اپنی بھولی بیٹی کو لگایا تھا نا، اب کون سا کام پڑ گیا ہے آپ کو؟ اگر ڈاکٹر کے عہدے سے ہٹنے کے لیے کہنے آئے ہیں تو مت لگائیں مکھن۔ سی وی بھیج چکی ہوں یہاں کے مشہور ہاسپٹل میں، انشاءاللہ بہت جلد پھر سے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی، منہ بنا کر کہتی وہ ان کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھی تھی، جبکہ اعظم صاحب اپنی بیٹی کی تیز زبان سے سخت پریشان ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا تمہاری جاب کے لیے، بلکہ قیام سے کہہ بھی دیا ہے میں نے۔ اعظم صاحب پیشانی مسلتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھ کر بولے، جو ٹانگیں ہلاتی ان کے چہرے ہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہوا آپ نے کہہ دیا، ویسے بھی آپ نے اتنے پیسے لگائے تھے میری اسٹڈی پر، کما کر آپ کے ہاتھ پہ رکھوں گی تو آپ کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا، ہے نا؟ ریلیکس ہوتی وہ مسکرا کر بولی۔ 1 سال تم آسٹریلیا میں جاب کر چکی ہو، تب کیا تم تب سیلری مجھے دیتی تھی؟ سیلری تب بھی تمہیں ملتی تھی، پورے سال میں ایک بار بھی تم نے میرے ہاتھ پہ سیلری نہیں رکھی تھی میرے بچے۔ اعظم صاحب کے طنز نے اسے اچھا خاصا شرمندہ کر دیا تھا۔
ایک بار بجلی کا بل دیا تھا اور دوسری بار آپ کی گاڑی کے ٹائر بھی چینج کروائے تھے۔ ناک چڑھا کر کہتی وہ اعظم صاحب کو زج کر گئی تھی۔ بہت احسان کیا بچے، اگر تم نہ دیتی تو ہماری بجلی کٹ جاتی اور میری گاڑی بھی بیکار ہو جاتی۔ وہ پھر سے طنز سے بولے، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ آج تو آپ حساب لینے ہی بیٹھ گئے ہیں، اس بار ہاف آپ کو دے دوں گی، اب خوش؟ ہاتھ اٹھا کر کہتی وہ پھر سے گیلری میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی مسٹر اکڑو اپنی گیلری میں بیٹھے، لیپ ٹاپ گود میں رکھے، پاؤں دوسری چیئر پر رکھے وہ اپنے کام میں پوری طرح بزی تھا۔ آقا جی کی ایک شرط ہے تمہاری جاب کو لے کر۔ اعظم صاحب اٹھ کر اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے، دھیمے لہجے میں بولے۔ وہ ان کی طرف حیرت سے پلٹی۔ اوف، کیا آپ دونوں کو میری سیلری سے حصہ چاہیے؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ کے علاوہ میں اپنی سیلری سے ایک ٹھینگا بھی کسی کو نہیں دوں گی۔ بتا دیں بڑے آقا جی کو۔ ناک چڑھا کر کہتی وہ اعظم صاحب کو ضبط آزما گئی تھی۔ انہیں تمہارے چند پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اربوں کے مالک ہیں، یہ کیوں بھول جاتی ہو تم؟ اعظم صاحب اس بار غصے سے بولے جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔ دھیان اب سامنے والے گھر کی چھت پر کھڑے لڑکے کی طرف تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، چچورا کہیں کا۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، آقا جی کا کہنا ہے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے، پھر تم جہاں چاہو اپنی جاب کر سکتی ہو۔ اعظم صاحب دھیمے لہجے میں بولے تھے۔ شادی کے نام پر وہ جھٹکے سے ان کی طرف پلٹی تھی۔ ٹھیک ہے کر دیں، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن لڑکے کے لیے میری چند شرائط سن لیں، پرجوش انداز میں کہتی وہ اعظم صاحب کو ہکا بکا کر گئی تھی۔ لڑکا ویل ایجوکیٹڈ ہو، اپنا بزنس ہو، بہت اچھی نیچر کا ہو، لونگ ہو، کیئرنگ ہو، پیارا ہو، قد بھی لمبا ہو، ناک بھی لمبی ہو، ایج میری جتنی ہو، اور سب سے اہم بات اس کا پہلے کہیں فلرٹ نہ ہو، اچھا انسان ہو، نماز پڑھتا ہو، صاف دل کا ہو، اور سب سے اہم بات اس کا دل دریا جتنا ہو۔ میں دن میں لاکھوں بھی خرچ کر دوں تو پلٹ کر حساب نہ لے، نہ ہی ماتھے پہ بل ڈالے، بلکہ یہ کہے بیوی کم خرچ کیے ہیں اور لے لو، دل کھول کر خرچ کرو۔ ان کے ارد گرد گھوم کر کہتی وہ انہیں بھوکلا کر رکھ گئی تھی۔ بھلا ایسا لڑکا اس زمین میں مل سکتا تھا؟ وہ سخت شرمندہ ہوئے تھے اپنی بیٹی کی زبان سے۔ یہ سب سن کر ناول کم پڑھا کریں آپ ہی، ایسا لڑکا تو آرڈر پر بھی نہ ملے۔ پیچھے سے آتا ہنی اس کی خواہشات سن کر مسکراتے لہجے میں بولا، تم تو چپ ہی رہو، پاپا ڈھونڈ لیں گے، آخر لاکھوں میں ایک ان کی بیٹی ہے، لڑکا بھی تو اس کے ٹکر کا ہی ڈھونڈیں گے۔ پاپا مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ایسا لڑکا ڈھونڈ لائیں اور مجھے چلتا کریں۔ اسے ڈانٹ کر چپ کراتی وہ پھر سے اعظم صاحب کے پاس آئی جو ساخت ہو چکے تھے۔ میں نے اور آقا جی نے لڑکا ڈھونڈ لیا ہے، آخر وہ کروڑوں میں ایک تھا، اس میں کوئی برائی نہیں تھی سوائے اس کے ساتھ ماضی میں ہوئے حادثات کے۔ اعظم صاحب اذلان کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگے۔ لمبی ناک، لمبا قد، انتہا سے زیادہ وجیح، پولیٹکس میں اس کا ایک نام تھا، اپنا بزنس بھی کرتا تھا، اچھے اخلاق کا تھا، اور ان کی بیٹی کو کیا چاہیے تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئے، پھر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگے جو کمر پر ہاتھ رکھے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج تک اپنے بھائی اور پاپا سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ پاپا سے وہ ہمیشہ دوستوں کی طرح بات کرتی تھی، وہ بھی اسے دوست کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے۔ اگر ڈھونڈ لیا ہے تو آئی ہوپ میری شرائط کے مطابق ہی ڈھونڈا ہوگا آپ نے۔ ہانی کو کونی مارتی وہ اعظم صاحب سے بولی، 10 تاریخ کو تم خود دیکھ لینا، کیونکہ جمعے کے دن آغا جی نے نکاح کے لیے فائنل کیا ہے اور وہ تمہاری شرائط کے مطابق ہی ہوگا۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے۔ لو، ایسا تو پرانے زمانے میں بھی نہیں ہوتا تھا، نہ تو میں نے اسے دیکھا نہ اس نے، نکاح والے دن دیکھ لینا، کوئی پک ہی دکھا دیتے مجھ معصوم کو۔ وہ غصے سے ناک چڑھا کر بولتی سامنے کھڑے لڑکے کو گھور کر رہ گئی، جبکہ ہنی مسکرا کر اس کے کندھے پر سرکتا اذلان بخت کو دیکھنے لگا۔ اپنے پاپا اور آغا جی کی باتیں وہ سن چکا تھا۔ اچھا ہوا پاپا نے اسے نہیں بتایا تھا، نہیں تو بھاگنے سے بھی اجتناب نہ کرتی، وہ شور مچاتی کہ سارا گاؤں کانپ کر رہ جاتا۔ ہنی اذلان بخت کو دیکھتا مسکرا کر دل دل میں سوچ کر رہ گیا تھا۔ کیا بہن بیاہی ہے یہاں جو تاکے جا رہے ہو، یا پھر میرا فون نمبر چاہیے؟ شرم کرو، شادی شدہ ہوں، 2 بچوں کی ماں کو تو چھوڑ دیا کرو کم بختو۔ اس لڑکے سے وہ چلا کر بول رہی تھی۔
جس پر وہ لڑکا ایک دم بھوکلا کر ذرا پیچھے ہوا تھا۔ ہنی نے چونک کر اس لڑکے کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور چونک تو گیلری میں بیٹھا اصلان بک گیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا، ریکنگ کے پاس آیا، پاؤں چپل سے آزاد تھے۔ وہ غصے سے اس لڑکے کو دیکھنے لگا تھا جو پل میں وہاں سے دوڑ گیا تھا، پھر اسے جو ہنی کو شاید ڈانٹ رہی تھی۔ حنان اپنی آپی کو اندر لے کر جاؤ، میں کام کر رہا ہوں، سر درد کر دیا ہے اس نے میرا بول بول کر، غصے سے کہتا ہوا چیئر پر دوبارہ بیٹھا تھا۔ وہ اس کے نادر خیالات کافی دیر سے سن رہا تھا جو وہ اپنے باپ سے فرما رہی تھی۔ تو اندر چلے جاتے، کانوں میں روئی ٹھونس لیتے، میں نے دعوت نہیں دی تھی، آئیں اور میری آواز سنیں، غصے سے کہتی وہ ناک منہ چڑھا کر اندر چلی گئی۔ سوری بڑے بھائی، ہنی کانوں کو ہاتھ لگاتا شرمندگی سے بولا۔ اس کی ضرورت نہیں مائی لٹل بوائے، کم عقل لوگوں کی باتوں کا میں برا نہیں مانتا، وہ رسانیت سے نرم لہجے میں بولا۔ تو خود کون سا آئنسٹائن ہے، وہ غصے سے کمرے سے ہی بولی تھی جس پر ہنی بھوکلا کر آپی کے پاس اندر دوڑتا آیا تھا تاکہ اسے چپ کروا سکے۔ اذلان کانوں میں ہینڈ فری لگاتا پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو چکا تھا۔